الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل الیکٹرسٹی پرابلم کی وجہ سے چند خواتین نے بیان سنا اور بہت سی خواتین واپس چلی گئیں۔ ہم اس بات پہ معذرت کرتے ہیں اور کمپنسیشن کے طور پہ کل کے بیان کی مختصر سمری ابھی دوبارہ کہہ دیتے ہیں، تفصیلات پھر بعد میں سی ڈیز وغیرہ سے سن لیجئے گا۔ اکثر بچیاں یونیورسٹی کالج سے نکل کر شادی شدہ ہو جاتی ہیں مگر ان کو پیرنٹنگ کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، نہ کوئی ڈگری ہے نہ ڈپلومہ ہے، چنانچہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ذریعے جو اپنی سمجھ میں آیا، جو ماں نے بتایا، ساس نے بتایا، بہن نے بتایا، وہ اس کے مطابق بچے کی پرورش کرتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی عورتیں آواز سن رہی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بچے کی پرورش سے کیا مراد ہے تو اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ بچہ ہیلدی ہو اور ایکٹیو ہو، جبکہ یہ انکمپلیٹ آنسر ہے۔ بچے کی پرورش کے 3 ڈائمینشنز ہیں۔ پہلی ڈائمینشن ہوتی ہے اس کی فزیکل گروتھ، کہ بچہ فزیکلی فٹ ہو، اور دوسرا ہوتا ہے اس کی مینٹل گروتھ، کہ بچے کا مائنڈ بھی پراپرلی گرو کرے جیسے کرنا چاہیے، اور تیسری ڈائمینشن ہے ایموشنل گروتھ۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ فقط باڈی اچھی بن گئی اور ریٹارڈڈ برین ہوا تو بچہ پھر بھی بیمار، ایموشنلی سک ہوا تو بچہ پھر بھی ایب نارمل۔ تو گویا بہت ساری عورتوں کو آج یہ بات معلوم ہوئی کہ بچے کی گروتھ کے 3 اینگل ہیں، فزیکل، ایموشنل، مینٹل اور ایموشنل۔ کل کے بیان میں ہم نے بچے کی فزیکل گروتھ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کے دماغ میں کچھ عرصے کے بعد ایک ونڈو کھولتے ہیں، بچہ بولنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، بچہ مختلف کام کرتا ہے۔ ان کو میجک ونڈوز کہتے ہیں، وہ 11 ہیں۔ اگر بچے کو وہ کام اس ڈیوریشن کے اندر بتایا جائے تو بچہ وہ کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہر ماں اپنے ہونے والے بچے کا ایک کیلنڈر بنا سکتی ہے، اس کو بیبی کیلنڈر کہتے ہیں۔ مثلا 2 to 4 weeks کا جو ٹائم ہے، دس ونڈو از فار انٹروڈیوسنگ بوٹل۔ جو ونڈو 4 اور 6 month کے درمیان کھلتی ہے، دیٹ از سلیپ ٹرین ٹائم، بچے کو نیند کے بارے میں ٹرین کرنا۔ ڈیٹیلز آپ دوسروں سے پوچھتے رہیے گا۔ 3rd ونڈو 6 month میں جا کر کھلتی ہے، اس کو کہتے ہیں سٹارٹ سالڈز، کہ بچہ سالڈ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ 4th ونڈو 7 to 9 month کے درمیان کھلتی ہے، اس کو سپی کپ کی ونڈو کہتے ہیں کہ بچہ اس میں پینا سیکھتا ہے۔ 5ویں ونڈو 12 to 18 month کے درمیان کھلتی ہے، اس کو لوبی ونڈو کہتے ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے، پلو سے، بلینکٹ سے، کسی ٹوائے سے، ڈال سے، یا ماں کے بالوں سے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز سے بچہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اسے لوبی کہتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ماں سے اس کی تھوڑی تھوڑی سیپریشن شروع ہوتی ہے تو سیپریشن اینڈ ایگزائٹی کی کمپنسیشن ہوتی ہے۔ پھر چھٹی ونڈو
12 to 23 منتھ کے درمیان کھلتی ہے، اس کو کہتے ہیں پیسیفائر ونڈو۔ اس دوران بچے کو چوسنی چھڑوانی ہوتی ہے۔ اگر پیسیفائر چوسنی زیادہ رہے، ڈمی جس کو کہتے ہیں، تو بچے کے بولنے میں پھر رکاوٹ آتی ہے۔ 7ویں ونڈو 2.5 ایئرز سے لے کے 3 ایئرز تک ہے۔ یہ بچے کو کرب سے بیڈ پر شفٹ کرنے کی ونڈو ہوتی ہے، تو بچے کو بتائیں کہ بگ چائلڈ بیڈ پہ سلیپ کرتے ہیں۔ 8ویں ونڈو اس کو کہتے ہیں پوٹی ٹرین ونڈو۔ یہ 2.5 ایئرز سے لے کے 3 ایئرز کے درمیان ہوتی ہے۔ جو مائیں اس سے پہلے بچے کو ٹرین کرنے لگتی ہیں، they normally have to cut a sorry figure۔ 9ویں ونڈو is in between 3 to 5 years۔ اس کو کہتے ہیں اینڈ آف نیپ ٹائم ونڈو، کہ بچہ پہلے دن میں بہت زیادہ سوتا تھا، پھر اس کا سونے کا وقت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول جانے کے بھی قابل بن جاتا ہے۔ 10ویں ونڈو 5 to 7 ایئرز کے درمیان ہے۔ اس کو کہتے ہیں باڈی بیلنسنگ ونڈو۔ اس میں بچہ پہلے چھوٹا سائیکل چلاتا تھا بیلنسنگ ویلز کے ساتھ، اب وہ 2 ویلز پہ سائیکل چلا سکتا ہے، باڈی کو بیلنس کر سکتا ہے۔ تو اس ونڈو میں بچے کو سائیکلنگ سیکھنی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر 11ویں ونڈو 11th 6 اور 7 ایئرز کے درمیان ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیتھ ٹریننگ ونڈو، کہ بچہ انڈیپینڈنٹ بیتھ لینا سیکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن گرم ٹھنڈا پانی میں غلطی کرے گا، جسم جلا لے گا، بالوں میں صابن لگائے گا تو پوری طرح نہیں دھوئے گا، یا سلپ ہو جائے گا، یا بیت کو فلڈ کر دے گا۔ تو اس قسم کی غلطیاں بچہ کرتا ہے۔ 6 to 7 ایئرز کے درمیان ماں اس کو اچھی طرح ٹریننگ دے سکتی ہے۔ بیٹی ہے تو ماں خود اس کے ساتھ نہائے اور اس کو بتائے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے۔ بچے ایگزامپل کو دیکھ کے اس کو پرفیکٹ کاپی کرتے ہیں۔ بیٹا ہے تو باپ اپنے ساتھ اس کو رکھے اور اس کو نہلائے اور اس کو سمجھائے۔ چنانچہ اس میں انسان کی زندگی کے 7 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور بچے کی فزیکل گروتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ چند باتیں بچے کے بارے میں، کہ جہاں بھی ہو سکے بچے کو زیادہ چوائس دینے کی کوشش کریں۔ کون سا کھانا کھائیں گے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کار کی کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، کون سا کھیل کھیلنا ہے۔ یہ چوائس دینے سے بچے کے اندر ڈیسیژن پاور آتی ہے اور بچے کی ویژن بڑھ جاتی ہے۔ پھر بچے کو جو کام بھی کروانا ہے پہلے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں، کر کے دکھائیں۔ کھانا کھانا ہے تو پلیٹ میں رکھیں، بچے کو کہیں مجھے دیکھو میں کیسے کھا رہی ہوں، تو بچہ جب دیکھے گا آسانی سے کاپی کر لے گا۔ مائیں غلطی یہ کرتی ہیں کہ انسٹرکٹ کرتی رہتی ہیں، یہ مت کرو یہ مت کرو، مگر کر کے دکھایا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایگزامپل کے ذریعے بچے کو جو کام کہیں گی وہ آسانی سے کر لے گا۔ سائنس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے کے ذہن میں بچپن میں فلٹر نہیں ہوتے، جو وہ دیکھتا ہے وہ اس کے برین کی پرماننٹ میموری بن جاتی ہے۔ اس لیے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 2 سال کی عمر تک بچے کا سکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے۔ نو ٹی وی، نو لیپ ٹاپ، نو آئی پیڈ، اس لیے کہ وہ جو دیکھے گا اس کے ذہن کی پرماننٹ میموری میں بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ کارٹون کو ناچ گانا کرتے دیکھتا ہے تو وہ اسی کو ریئل سمجھنا شروع کر دے گا، لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جائے گا۔ اس لیے 2 سال تک سکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے۔ بچہ اچھا کام کرے تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اپریسیشن میں فقط کھانے پینے کی چیز ہی نہیں دینی ہوتی، مسکرا کے دیکھنا، بچے کو کس کرنا، بچے کو ہگ کرنا، اتنی بھی اپریسیشن بچے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بچے کو اگلے دن کا اسکیجول ضرور بتایا کریں تاکہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو۔
کل میں نے اسکول جانا ہے، کل ہماری گھر میں مہمان آئیں گے، دعوت ہوگی، کل ہم نے سفر پہ جانا ہے. اکثر ہم بچوں کو عین موقع پہ کہتے ہیں جبکہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہوتے. بچے کو کھانا فیملی کے ساتھ کھانے میں لرن کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ ماں سے بھی لرن کرتا ہے، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بہن سے بھی، اور فیملی میں ہونے سے اس کو ایک سیکیورٹی کی سینس مل جاتی ہے. گھر کے اندر جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں، ٹوٹنے والی ہیں، ان کو شروع سے ہی بچے کی ریچ سے باہر رکھیں تاکہ بچے کو کھیلنے کی، بھاگنے دوڑنے کی گھر میں فریڈم ہو. بات بات پہ نو کہنا یہ اچھی عادت نہیں. سائنسدانوں نے اس ریسرچ کو اس طرح نتیجہ نکالا کہ اگر آپ 1 ٹائم نو کہتی ہیں تو اب کمپنسیشن کے لیے کم از کم 3 ٹائم آپ کو یس کہنا چاہیے، تب اس کی بیلنس پرسنالٹی ہوگی. ورنہ نو کی وجہ سے اس کی نیگیٹو پرسنالٹی بن جائے گی، وہ ری ایکٹیو بن جائے گا. بچے کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے ذہن میں کوئی بری یادداشت بیٹھ جائے. جو میاں بیوی آپس کے میل ملاپ کے معاملے بچوں کے سامنے کر لیتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے ہیں کیا پتا، ان کے بچے عام طور پر جوان ہو کر زیادہ جلدی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آخری بات کہ ماں محبت میں باتیں تو بہت کر دیتی ہے مگر بچہ اس سے کوئی دوسرا لیسن حاصل کرتا ہے. ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، 2.5 سال کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی. تو کچھ عرصے کے بعد بچہ دوسری ماں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری پہلی ممی اور دوسری میں کیا فرق؟ اس نے کہا پہلی جھوٹی تھی، دوسری سچی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب پہلی امی کہتی تھی اگر تم نے بات نہ مانی میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، تو میں بات نہیں مانتا تھا، مگر تھوڑا وقت گزرتا تھا تو ممی کھانا بناتی تھی، پھر مجھے تلاش کرتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، میں ناز نخرے کرتا تھا، بڑی منت کے بعد وہ مجھے خود کھلاتی تھی. تو وہ میری ممی جھوٹی تھی. اور دوسری ممی میری سچی ہے. کیوں؟ کل اس نے کہا تھا تم نے بات نہ مانی میں کھانا نہیں دوں گی. ابو آج دوسرا دن گزر گیا، اس ماں نے مجھے کھانا نہیں دیا. جو محبت ماں دے سکتی ہے وہ دوسرا تو نہیں دیکھ سکتا. مگر بچہ ماں کے بیہیویئر کو دیکھ کر اپنی ایک لیسن سیکھتا ہے. تو اگر آپ نے بچے کو نو کہی تو وہ نو ہی ہونی چاہیے، فرم ہونا چاہیے. یہ سمری تھی کل کے بیان کی. اب اگلی سمری کہ بچے کی مینٹل گروتھ کیسی ہونی چاہیے، یہ آج کے بیان کا ٹاپک ہے. اس میں چند باتیں یاد رکھیں کہ مینٹل گروتھ کے بھی 11 سٹیجز ہیں. ماں کو اگر پتا ہو تو وہ دیکھے گی کہ ہر سٹیج پر بچے کا مائنڈ پراپرلی گرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. فرسٹ سٹیج نیو بورن سٹیج، بچہ پہلے دن سے اشارے سمجھتا ہے اور فرسٹ منتھ کے بلکہ تیسرے دن وہ ریسپانس دینا بھی شروع کر دیتا ہے. فرسٹ منتھ کے آخر تک بچہ آواز پہ متوجہ ہوتا ہے اور رپلائی کرنے کے لیے اپنا منہ بناتا ہے. اگر بچے میں آپ یہ چیزیں دیکھیں تو اب ماں کو ٹیسٹ لینا چاہیے کہ کیا پہلے سٹیج میں بچے کا مائنڈ ٹھیک گرو ہوا یا نہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ بچے کے سامنے اگر آپ اپنے سر کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی ہیں تو کیا بچہ آپ کے سر کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ بچے کی ویژن کی رینج 1 فٹ ہوتی ہے ابتدا میں. ہی کین کلیئرلی سی اپ ٹو 1 فیٹ کلیئرلی. اس سے دور اس کی ویژن پراپر نہیں ہوتی. تو اس کے 1 فٹ کے فاصلے پہ اپنا چہرہ کریں، اپنا ہاتھ کریں، ہلائیں اور دیکھیں کہ بچہ اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور مختلف آوازیں نکالیں، دیکھیں کہ بچہ اس پر ری ایکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو پہلی سٹیج بچے کی سکسیسفلی کور اپ ہو گئی ہے. دوسری سٹیج
4 ویکس پہ آتی ہے. اس میں بچہ بات کرنے کے لیے اپنا منہ بناتا ہے، پیار سے بات کرو تو مسکراتا ہے، جھڑکی سے بات کرو تو گھبراتا ہے. اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ مدر اس کے سامنے کہکا لگائے، بات کرے ہنس کر، اور دیکھے کہ اس کو دیکھ کر بچہ خود بھی ہنسنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں. بچے کو لوری سنائیں. بچے میں سینس آف ریدم اس وقت تک آ چکی ہوتی ہے، وہ ریدم کے اوپر انجوائے کرتا ہے. اگر یہ آپ فیل کریں تو اس کا مطلب کہ سیکنڈ سٹیج بھی سکسیسفلی کور اپ ہو چکی ہے. تھرڈ سٹیج مینٹل گروتھ کی 6 ویکس ہوتی ہیں. 6 ویک میں جا کر بچہ بات کرنے والے کو دیکھ کر خود مسکراتا ہے، سر ہلاتا ہے اور گلے سے غوں غوں کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ سمپٹم دیکھیں تو اٹ مینز کہ تھرڈ سٹیج بھی صحیح کور ہوئی. ماں یہ کرے کہ بچے چہرے دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ماں بچے کے سامنے مسکرائے، اس کے سامنے کھلونے ہوں تو ان کو ہلائے اور دیکھے کہ کھلونے کے ساتھ اس کی آنکھیں فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی. بچے کے مختلف سائڈ سے بات کریں، کبھی لیفٹ سائڈ سے آ کے بات کریں تو بچہ ادھر آنکھیں کرے گا، کبھی رائٹ سائڈ سے بات کریں بچہ ادھر آنکھیں کرے گا. 4th سٹیج 2 منتھ کے بعد آتی ہے. اس میں مسکرانا بچے کی عادت بن جاتی ہے. 4 منتھ میں اگر ماں اس کے سامنے آئے تو بچہ مسکراتا ہے، چیزوں پہ نظریں جماتا ہے. ماما یہ کرے کہ 2 منتھ کی عمر میں بچے کا سر اٹھا کر اس کو لٹائیں تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ سکے، اور بچے کو اس کا اپنا ہاتھ دکھائیں. بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہاتھ بھی ہیں، وہ دیکھتا ہے. تو اس کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ اس کا ہاتھ لے جائیں گی تو بچہ اپنے ہاتھ کو خود دیکھے گا اور پھر اس کو موو کرنا سیکھے گا. جو 5th سٹیج ہے وہ 12 ویک کے بعد آتی ہے. اس میں بچے کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کئی مرتبہ وہ پاؤں کو پکڑ کے انگوٹھا منہ میں لے لیتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو خود دیکھتا ہے. اس وقت میں والدہ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے حرکت دے، پاؤں کو پکڑے حرکت دے، تاکہ بچہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلائے، اور ماما اس کو ٹوائے دے کہ اس میں پکڑنے کی عادت پیدا ہو. تو جب آپ کوئی چیز دیں گی تو بچہ پکڑنا سیکھے گا. 6 سٹیج یہ ہوتی ہے جو 4 منتھ میں آتی ہے. اس میں بچے میں لرن کرنے کی کیوروسٹی آ جاتی ہے. یہ نیچرل لرننگ کرو ہے، وہ بچہ ہر چیز کو دیکھنا لگتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب بچے کو اللہ کا لفظ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ ماں اس کے سامنے کثرت سے اللہ 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 کا لفظ کہتی رہے سینکڑوں مرتبہ، تو بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا لفظ ہی نکلتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جو بچہ سب سے پہلے اللہ کا لفظ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 7ویں سٹیج 20 ویکس کے بعد آتی ہے. اس میں بچہ پانی پہ ہاتھ مارنا پسند کرتا ہے. چنانچہ اس کو آپ جب نہلائیں تو قریب میں پاٹ میں تھوڑا سا پانی ہو تو بچہ ہاتھ مارے گا، اور اس سے ان کے اندر موشن سکل پیدا ہوں گے. آواز کی طرف وہ خود سر پھیرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے اٹھانے کے لیے، اظہار محبت کے لیے. تو جس سے بچہ محبت کرے گا اس کو دیکھ کے اپنے ہاتھ ایکسٹینڈ کر لے گا. اگر یہ سمپٹم ہے تو اس کا مطلب کہ 7th سٹیج بھی کامیابی کے ساتھ کور اپ ہو گئی. 8th سٹیج 28 ویکس کے بعد آتی ہے. اس میں بچہ لفظ بولنا شروع کرتا ہے، اپنا نام پہچانتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے اٹھا لیں، اور ہاتھ میں کوئی چیز دی جائے تو اس کو منہ میں لے کے جاتا ہے. جب بھی ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے منہ میں ڈالے، آپ سمجھ لیں کہ اب زندگی میں فریڈم کی یہ پہلی نشانی ہے. یہ بچہ خود کھا پی سکے گا اور اپنی زندگی گزار سکے گا. ایسے وقت میں والدہ کو چاہیے کہ وہ بچے کو مرر کے سامنے کرے
اور اس کا چہرہ دکھائے. بچہ اپنا چہرہ دیکھنا پسند کرتا ہے, دوسروں کے چہرے دیکھنا پسند کرتا ہے. اس عمر میں, اس سٹیج میں بچے کو بٹھائیں اور بال رول کرنا سکھائیں, پش کرنا سکھائیں. یہ موشن اس کے اندر کیپیبلٹی آنی چاہیے کہ بچہ اس کو بال دیں تو وہ تھوڑا سا اس کو ہلا کے پھینکنے کی کوشش کرے. اس کو ایک چیز دیں پھر واپس مانگیں. دینا اور لینا یہ بھی اس کی لرننگ ہے. 9th سٹیج 36 ویکس کے بعد آتی ہے. اس میں بچہ یس اور نو کے لفظ کو سمجھتا ہے. اگر کوئی چیز تھوڑی سی دور رکھیں تو بچہ اس کو لینے کے لیے کرال کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ایسا ہی کریں کہ بچے سے تھوڑا فاصلے پر چیز رکھ دی اور اس کو کرال کرنے کا موقع دیا. 10ویں سٹیج وہ 44 ویکس کے بعد آتی ہے. اس میں بچہ چند لفظ بول سکتا ہے. ماما, پاپا, اللہ, ہیئر, دیر, ان, آؤٹ, اس کا کنسپٹ بچے کو آ جاتا ہے. اس عمر میں بچے کو آپ کتاب پڑھ کر سنانا شروع کریں تو بچہ غور سے سنے گا. اس عمر میں ماں کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو سٹوری سنائے یا کتاب پڑھ کر سنائے یا اس کے ساتھ کھیلے, کوئی چیز دینی لینی, تو بچے میں کنسنٹریٹ کرنے کی کیپیبلٹی آ جاتی. پھر 11th سٹیج 1 ایئر کے بعد آتی ہے. اس میں بچہ چند الفاظ بولنا سیکھ لیتا ہے, پسندیدہ چیز کو مانگتا ہے, نو کہنے کے لیے اپنے سر کو ہلاتا ہے اور پکڑ کے چلتا بھی ہے. بچہ دوسرے دیکھنے والے کو خود ہنسانے کے لیے کوئی ایکشن بھی کر سکتا ہے. اس عمر میں ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو چیزوں کے نام سکھائے, انٹروڈیوس کروائے. ایسا کام کریں کہ بچہ اس کو کاپی کر سکے, اور جب وہ کاپی کرے تو اس کو کس کریں. پھر اس عمر میں جب آپ بچے کو کپڑے پہنانے لگیں تو ماما کو کمنٹری کرنی چاہیے. اب میں تمہارے لیے جیکٹ نکال رہی ہوں, اب میں تمہارے لیے فلاں چیز نکال رہی ہوں, اب میں تمہیں شوز پہنا رہی ہوں. جو کریں آپ کمنٹری کرتی جائیں گی, بچے کو لرننگ ملتی جائے گی. اسی طرح جب آپ اس کو کرسی پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں تو کمنٹری کریں ساتھ ساتھ. اب میں چمچ میں تمہارا کھانا لے رہی ہوں, اب میں تمہارے منہ میں ڈال رہی ہوں, اب تم اس کو کھا لو. یہ کمنٹری اس بچے کے لیے لرننگ کو آسان کر دیتی ہے. 1 سال کی یہ عمر مینٹل گروتھ کے لیے بہت کافی ہوتی ہے. اگر یہ 11 سٹیجز ٹھیک ہو گئیں تو اس کو مطلب بچے کی مینٹل گروتھ کافی ہو گئی. اب بیبی کا جو پوسچر ہے اس بارے میں کچھ مائیں غلطی کرتی ہیں کہ وہ اس کو 3 منتھ سے پہلے 3 منتھ سے پہلے بٹھانا شروع کر دیتی ہیں. یاد رکھیں کہ بچے کو بٹھانے میں, چلانے میں جلدی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جب اس کا وقت آتا ہے بچہ خود بخود یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ماں باپ واکرز یوز کرتے ہیں اس بچے کے موٹر سکل ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں, اور 3 منتھ سے پہلے بچے کو جو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. چونکہ سر وزنی ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے تو وہ اس میں کرو آ جاتا ہے. تو اس غلطی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جو فیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نارملی ٹھیک ہوتی ہے. بچے کو چھوٹی عمر میں جوتے کم پہنانے چاہیے. بیئر فٹڈ بچے کی فیٹ گروتھ بہتر ہوتی ہے. ہاں سردی ہو تو اس کو ساکس پہنا لینی چاہیے. فیشیل ایکسپریشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح کہ جب اجنبی بچے کے پاس جاتا ہے تو وہ سکیری ہوتا ہے, واقف جاتا ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے, جھڑکی دو تو روتا ہے. اگر یہ تینوں سمپٹم ہیں اس کا مطلب کہ اس کی یہ گروتھ بھی نارمل ہے. اب ان 3 چیزوں کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ذرا غور سے سنیے کہ بچے کو
دانت نکلنے کا وقت آتا ہے اس کو ٹیتھنگ ٹائم کہتے ہیں. یہ 4 to 7 month کے درمیان ہوتا ہے. اگر ڈیلیڈ ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے. اس کے سمپٹم ہیں، جب بچہ ٹیتھنگ سٹیج پہ ہوتا ہے تو گم سیلنگ ہوتی ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، یا بائٹنگ بیہیویئر آ جاتا ہے، ریفیوزنگ فوڈ کی کنڈیشن آ جاتی ہے، یا سلیپ پرابلم ہوتا ہے، یا بچے کو بخار ہو جاتا ہے، یا پوٹی پرابلم ہوتا ہے. یہ سارے سمپٹم ہیں کہ بچے کے دانت نکل رہے ہیں. جیسے ہی بچے کے دانت نکلیں، ماں کو چاہیے کہ بچے کو اس وقت دانت صاف کرنے کی عادت ڈالے. اتنا چھوٹا بچہ بھی اس کو سیکھتا ہے. چنانچہ اس کو ٹوتھ برش چھوٹا جو ہے بچوں والا وہ ٹوائے کے طور پر دیں تو بچہ اس کو منہ میں ڈالے گا اور اس کو چبائے گا. یہ اس کی ٹریننگ ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ابتدا میں جونیئر فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، بچے کو وہ فائدہ دیتی ہے اور بچہ اس کو انجوائے کرتا ہے. لیکن کلیننگ دی ٹیتھ شوڈ بی دی لاسٹ ایکٹیویٹی بیفور سلیپ. اس کے بعد پھر سو جانا چاہیے. بچے کو جتنی بیماریاں دانتوں سے لگتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں لگتی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسواک کو پسند فرماتے تھے اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم کہ ان کو زندگی میں بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ فرماتے ہیں. تیسری چیز ہے بچے کی نیند. اس کا سکیجول بھی سن لیجئے. 1 month کا بچہ 8 گھنٹے دن میں سوتا ہے، 8 گھنٹے رات میں، تو 16 آور سلیپ ہوتی ہے. 3 month کا بچہ 5 آورز ڈے میں سوتا ہے، 10 آورز نائٹ میں، 15 آور سلیپ. 6 month کا بچہ 11 آور دن میں اور 3 آور دن میں اور 11 آور نائٹ میں، تو 14 ہو جاتے ہیں. پھر 12 month کا بچہ 2 آور دن میں اور 11 آور رات میں، تو 13. پھر 18 month میں بھی 13. پھر 2 year میں بھی 13 آور. البتہ 3 year میں جا کے وہ 10 گھنٹے رات کو سوتا ہے، 1 گھنٹہ دن میں. تو 3 سال کے بچے کی نارمل سلیپ 11 آورز ہوتی ہے. بچے کے اندر بسا اوقات رونے کی عادت ہوتی ہے. یہ رونا ایک نشانی ہے کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے. چونکہ وہ بولنا تو نہیں جانتا کہ بتا سکے، تو فقط روتا ہے کہ ماما مجھے کچھ مسئلہ ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نارمل اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ہنگر بھوک ہوتی ہے، ڈرٹی نیپی اس پہ بچہ روتا ہے، نیند کرنا چاہتا ہے اس پہ روتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے، تھک گیا ہے لیٹے لیٹے تو اس پہ روتا ہے، چاہتا ہے کہ ماما مجھے ہگ کرے اس لیے روتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹو مچ ہولڈنگ از اسپوائلنگ. بچے کو ہر وقت اٹھائے رکھنا یہ بھی بچے کو اسپوائل کرنا ہے. یا پھر بچے کو ٹمی ٹربل ہوتی ہے، گیس ہے، کولک ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. اب امپورٹنٹ اہم بات یہ ہے کہ بچے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہوتے ہیں. یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. یہ بڑے اہم ہیں. مائیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے کو کہتے ہیں اسپیچ ڈیلے. یہ ٹاڈلرز میں کامن ہوتی ہے. عام طور پہ اس کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ایکسپوئر ٹو مور دین 1 لینگویج، یا لرننگ ڈسیبلٹی، یا اس کے جو مسل ہیں بولنے والے ان میں پرابلم ہوتی ہے، یا اس کا ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. تو اس قسم کی ریزنز کی وجہ سے بچہ جلدی نہیں بولتا. اس کے سمپٹم ہیں کہ ماں پہچان سکتی ہے کہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا نہیں. سمپٹم سن لیجئے. 3 to 4 month اگر بچہ آواز پہ ریسپونڈ نہیں کرتا اور منہ سے آواز نہیں نکلتا، بیبل نہیں کرتا، تو
تو اس کا مطلب کہ ڈیلے ہے. 7 منتھ کا بچہ اگر ساؤنڈ کو ریسپونڈ نہیں کرتا تو یہ بھی دلیل ہے کہ ڈیلیڈ ہے. 1 ایئر کا بچہ اگر ماما کا لفظ نہیں کہہ سکتا تو ڈیلیڈ ہے. 2 ایئر کا بچہ اگر 15 سے 20 لفظ نہیں بول سکتا اس کا مطلب کہ اسپیچ ڈیلیڈ ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرنا چاہیے. جتنا جلدی ماں ڈائگنوز کر لے گی اتنا جلدی بچے کو ٹریٹمنٹ مل جائے گی. دوسرا ہے ویژن ڈیولپمنٹ ڈیلیز. 6 منتھ تک بچے کی جو ویژن ہے وہ بلری ہوتی ہے. قریب سے صاف دیکھتا ہے, تھوڑا سا دور سے اس کو بلری چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ڈیلے ہو تو اس کی ریزنز عام طور پر ہوتی ہیں کہ ویژن پور ہوتی ہے یا کیٹریکٹ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے یا ریٹینوپیتھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی ویژن میں کوئی پرابلم ہوتا ہے. اب اس کے سمٹم ہیں. سمٹم یہ ہیں کہ 3 منتھ تک بچے کو دیکھیں کہ اس کی آئی موونگ آبجیکٹ کو فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی, اور وہ اپنے ہاتھوں کو نوٹس کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا اپنی آنکھوں کو پھیرنے میں اس کو ٹربل ہوتی ہے, یا اس قسم کا کوئی اور پرابلم ہے تو یہ اس کے ویژن ڈیولپمنٹ ڈیلے کی نشانی ہوتی ہے. فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. عام طور پر اس کی ریمیڈی ہوتی ہے کہ بچے کو گلاسز دیتے ہیں یا معمولی سی سرجری ہوتی ہے یا بچے کو آئی پیچ لگا کر اس کی ویژن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. 3rd چیز کو کہتے ہیں موٹر سکل ڈیولپمنٹ ڈیلے, کہ بچے کو اعضاء کی حرکات کے اندر ڈیلے ہونا, مثلا کرالنگ میں ڈیلے کرنا, واکنگ میں ڈیلے کرنا, یا چیزوں کو پکڑنے میں اس کی پکڑ کا ٹھیک نہ ہونا. یہ عام طور پر موٹر سکلز ہوتے ہیں. ریزنز اس کی مایوپیتھی, کوگنیٹو ڈیلیز, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. سمٹم اس کے یہ ہیں کہ ماں چیک کرے کہ 3 to 4 منتھ کا بیبی کسی آبجیکٹ کو ہولڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سیکنڈ, اپنے ہیڈ کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تیسرا, ہاتھ میں کوئی آبجیکٹ آتا ہے اس کو منہ تک لے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا, اور اگر اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اپنے فیٹ سے اس کو پش کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب 7 منتھ کا ہو جائے تو بچے کو ایک پوزیشن پر بٹھائیں تو وہ اپنے ہیڈ کو کنٹرول کرے گا. 1 ایئر کا ہو جائے اور بچہ کرال نہ کرے تو اٹ مینس کہ بچے میں یہ اسکل ڈیلیڈ ہے. 2 ایئر کا بچہ ہو اور وہ کسی چیز کو پش نہیں کر سکتا, ٹوائے وغیرہ کو, تو یہ ڈیلے کا سمٹم ہوتا ہے, اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی چیز کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈیلے, دماغی ڈیولپمنٹ. اس میں یہ ہے کہ بچے کے تھنکنگ میں پرابلم ہوتی ہے. اس کی ریزن جینیٹک ڈس آرڈر, میڈیکل پرابلم, یا ایکسپوئر ٹو ٹاکسین. ٹاکسین بہت نقصان دہ ہے, یہ انسان کے دماغ, بچے کے دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. سمٹم یہ ہے کہ 1 ایئر کا بچہ چیزوں کی طرف انگلی نہ کر سکے, ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے, تو یہ ڈیلے کی نشانی ہے. پھر 2 ایئر کا بچہ اگر سپون کو یوز نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ڈیلیڈ ہے. 5th اینڈ فائنل, ایموشنل ڈیولپمنٹ ڈیلے. یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹر-ایکشن پراپر نہیں کرتا. ریزنز پیرنٹل نگلیکٹ. جب ماں نگلیکٹ کرتی ہے تو
تو بچے کے اندر یہ ایموشنل ڈیلے آ جاتا ہے، بچہ سکیری بن جاتا ہے، دوسرے بچوں کو دیکھ کے بس رونے لگ جاتا ہے۔ یا اٹیچمنٹ پرابلم، ماں کے ساتھ اتنا اٹیچڈ ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، یا کوگنیٹو ڈیلے ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ ریزنز ہوتی ہیں، مگر اس کے سمٹم یہ ہیں کہ 3 منتھ کا بچہ اگر سمائل نہیں کرتا تو پرابلم ہے۔ 7 منتھ کا بچہ اگر اس کو کڈل کیا جائے اور ریفیوز کرے، روئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ڈیلے ہے۔ 8 منتھ کا بچہ اگر اس کو ہاتھ سے پکابو کر کے دکھایا جائے اور وہ ریسپانس نہ کرے تو اٹ مینز کہ ڈیلے ہے۔ اور 1 ایئر کا بچہ اس کے سامنے ہاتھ ویو کیا جائے اور وہ ریسپونڈ نہ کرے تو اس کا مطلب ڈیلے ہے۔ ریمیڈی یہ ہے کہ اس کو ٹوائز دیں، اس کے بیہیویئرل اور سکل ڈیولپمنٹ کے تھراپی کے لیے میڈیکیشن بھی دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو ڈاکٹر آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا۔ یہ 5 سٹیجز تھیں بچے کے ڈیولپمنٹ ڈیلیز کو دیکھنے کے لیے۔ اب اگلی اہم چیز بچے کی ڈائٹ کے بارے میں۔ نیو بورن ٹو 6 منتھ بچے کو یا تو ماں کا دودھ دینا چاہیے یا فارمولا ملک دینا چاہیے۔ 6 مہینے کا بچہ بیٹھ سکتا ہے اپ رائٹ اور اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ پھر 6 مہینے کے ٹائم میں بچے کو سپی انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ 7 to 8 منتھ میں جیسے بتایا کہ سالڈ دینے چاہیے، تو بچے کو مرغے کا گوشت، میٹ، فش، ایگ، یہ چیزیں نرم نرم کھانے کو دے سکتی ہیں، تو یہ بچے کی بہترین غذا، اس کو پراپر وٹامن نیوٹریشن ملتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو کو ملک کب سے دے سکتے ہیں؟ تو شروع میں بچے کو اگر چیزیں دی جائیں تو اس میں فوڈ الرجیز زیادہ ہو جاتی ہیں، تو بہتر ٹائم کو ملک کا 1 ایئر کے بعد ہے، مگر اس کو 8ویں 8 and 9 منتھ کے درمیان کو ملک انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ 12 منتھ کے بعد پھر بے شک جتنا کو ملک پیے بچے کو اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے اور بچے کی صحت اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ بچے کے دودھ کے بارے میں تو یہی انفارمیشنز کافی تھیں۔ اب ہے ٹوڈلر کی ایٹنگ کے بارے میں۔ بچے کو ہمیشہ فیملی کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے، اکیلے کھلانے کی بجائے۔ سائنٹیفک اسٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ جو بچے صبح ناشتہ کرتے ہیں وہ اسکول میں بہتر پڑھتے ہیں۔ بعض بچے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ اسکول میں اچھا پڑھ نہیں سکتے۔ پھر بچوں کے لیے ورائٹی آف فوڈ کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق چیز کھا لیں، مگر شروع سے لو شوگر، لو سالٹ، لو فیٹ کے ہی کھانے بچے کے لیے رکھنے چاہیے، ورنہ اس کے لیے زیادہ سالٹی اور زیادہ اسپائسی اور اس قسم کی شوگر والی چیزیں وہ زیادہ عادت بن جاتی ہیں، جو لیٹر سٹیج پہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بچے کو جب آپ ٹوڈلر کو شاپنگ کے لیے جائیں تو اس کو ساتھ لے کے جائیں، بچے کو ایکسپلین کریں میں نے یہ چیز اٹھائی تو کیوں اٹھائی، اس کے ٹیگ پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ بچے کی انفارمل ایجوکیشن ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ فارمل ایجوکیشن سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پھر بچوں کے پاس فروٹ باسکٹ بہت ایزی اویلیبل رکھیں، جوسز ایزیلی اویلیبل، ملک ایزیلی اویلیبل، واٹر ایزیلی اویلیبل۔ کوشش کریں کہ سوڈا، چپس اور کوکیز یہ بچوں سے دور ہی رہیں، کیونکہ اس کی عادت اگر بڑھ جائے تو بچے کی صحت پہ نقصان ہوتا ہے۔ کبھی بھی بچے کو کھانے کی چیز برائب میں نہ دیں، اس طرح بچے میں اوور ایٹنگ کی عادت آ جاتی ہے۔ بچے کو جب بھی کھانا کھلائیں تو اس کو یعنی پورشن سائز لمٹ کر دیں کہ دیکھو یہ آئس کریم کا کپ
بڑوں کے لیے ہوتا ہے، آپ بیبی ہو، آپ اس کو 1/3 کھا سکتی ہو، آپ اس کو 1/2 کھا سکتی ہو. تو جب پورشن سائز لمٹ کر دیا جائے تو بچہ پھر اس چیز کو اتنا ہی کھا کے بس کر دیتا ہے، ورنہ تو ایک کے بعد دوسرا کپ ڈیمانڈ کرتا ہے. بچے کو سویٹس بین مت کریں کہ تم نے میٹھی چیز بالکل نہیں کھانی، دے ول ایٹ مور. ان کو تھوڑا تھوڑا سویٹس دیں، سویٹ کھانا بچے کی ضرورت بھی ہے. ہاں ایک اہم بات کہ کٹ ڈاؤن آن پروسیس فوڈ. یہ جو پروسیس فوڈ ہیں ان میں پریزرویٹوز ہوتے ہیں، وہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. ان کو ٹنڈ فوڈ کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے اندر پریزرویٹو ڈالا جاتا ہے جو بیسیکلی لو پوائزن ہوتا ہے، جو بیکٹیریا کو مارتا ہے. اگر وہ پوائزن بیکٹیریا کو کل کر سکتی ہے تو بچے کے اپنے پیٹ میں بھی تو ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں کل کر سکتی؟ لہذا ٹنڈ فوڈ بچے کے لیے جتنا اوائڈ کر سکے اتنا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح وائٹ بریڈ، کیک، یہ جو پروسیس چیزیں ہیں یہ نقصان دیتی ہیں. بچے کے لیے فروزن ٹریٹس ماں کو خود بنانے چاہیے. مثلا جوس کیوبز فریز کریں، بچہ انجوائے کرے. گریپس کو فریز کریں، بچہ انجوائے کرے. اب نیکسٹ ٹاپک ہے کڈز اینڈ جنک فوڈ. چونکہ ہم ایسے سائنٹیفک دور میں ہیں کہ جنک فوڈ عام ہو گیا ہے، اب اس کو سٹاپ بھی نہیں کر سکتے، مگر وی شوڈ ٹرائی ٹو چوز گڈ فوڈ فار آور چلڈرن. مثلا فرینچ فرائیز ہیں تو گرلڈ اور لو سالٹ والی لیں، آئس کریم ہے تو لو فیٹ والی لیں. فروزن یوگرٹ بچوں کو کھلائیں، اس کی عادت پڑے، یوگرٹ اچھی ہوتی ہے. فریش فروٹ سموتھیز بچے کے لیے اور اچھی ہوتی ہیں. اگر فرائیڈ چکن ہے تو بیکڈ ہو یا گرلڈ ہو. ڈونٹ جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ ایکسٹریملی سویٹ ہوتے ہیں. گھر میں بنائیں اور لو شوگر کے ڈونٹ بچے کو دیں تاکہ ہاؤس میڈ ڈونٹ کھانے کی اس کو عادت ہو جائے. چاکلیٹ بچے کو ہائپر ایکٹیو بنا دیتا ہے، لہذا چاکلیٹ ڈرپ کوکیز دیں. ہوں کوکیز مگر ایک لیئر چاکلیٹ کی ہو تاکہ زیادہ چاکلیٹ اس کے منہ میں نہ جائے. جیسے ونیلا واٹر، فروٹ اینڈ کیرمل ڈپڈ چیزیں ہوتی ہیں. بچے کو پوٹیٹو چپس دیں مگر لو سالٹ والی کی عادت ڈالیں. پاپ کارن کھانا چاہتا ہے تو ان بٹرڈ کھائے. اگر چپس ہیں تو بیکڈ ہو. سویا کرسپی اچھی ہوتی ہیں. نیکسٹ ٹاپک کہ بچوں کے ساتھ کبھی باہر کھانا پڑتا ہے سفر میں، تو ایسے موقعوں پہ اوائڈ سوڈاز. یہ جو بیوریجز ہیں بچے کے لیے زیادہ نقصان دہ. اس کی وجہ یہ کہ ان کے اندر فاسفورک ایسڈ ڈالا جاتا ہے اور فاسفورک ایسڈ کو بانڈ بنانے کے لیے کیلشیم چاہیے. تو دودھ میں، غذا میں جتنا کیلشیم ہوتا ہے وہ فاسفورک ہی اس کو یوز کر لیتا ہے اور باڈی کے لیے کیلشیم نہیں بچتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی بونز کمزور رہ جاتی ہیں. بلکہ اگر ڈائٹ میں کیلشیم نہیں ہوگا تو بچے کی بون سے کیلشیم لے کر وہ فاسفورک ایسڈ بانڈ بنائے گا. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ویک کرنے والی بات ہے. پھر چکن نگٹس جو ہیں ان کو حد الوسع اوائڈ کریں کہ بہت انہیلدی پارٹس جو ہوتے ہیں چکن کے وہ انہوں نے اس میں ڈالے ہوتے ہیں. اس کو کرش کر کے ٹیسٹ تو بنا دیتے ہیں بٹ یو ڈو ناٹ نو کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی ہاتھ بھی مت لگائیں. فرائیز کو سکپ کرنے کی کوشش کریں. البتہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کیرٹ دیں، کیوکمبر دیں، گریپس دیں، فروٹ سیلڈ دیں، تو یہ چیزیں اس کی ڈائٹ میں اندر وٹامن کو ایڈ کر دیتی ہیں. بچے اسپیگیٹیز بہت خوشی سے کھاتے ہیں، ویجیٹیبل خوشی سے کھاتے ہیں. البتہ میکرونی اور چیز یہ بچوں کو زیادہ دینا یہ نقصان دے سکتا ہے. بعض بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں
تو اگر بچے کھانا چھوڑ دیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا برین ان کو ہنگر سگنل نہیں دے رہا. ان کے پیٹ خالی بھی ہوتے ہیں مگر کچھ نہیں کھاتے اور ماں کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک سیرپ آپ لکھ لیجئے, اس کا نام ہے اسکاٹس, SCOTT. اگر 5 ml یہ بچے کو دن میں 1 مرتبہ دے دیا جائے تو یہ اس کے مائنڈ کو ہنگر موڈ میں لے آتا ہے, اور وہ بچہ جو ایک لقمہ نہیں کھاتا تھا وہ بڑے شوق سے بیٹھ کے فل ہو کے کھانا کھا لیتا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. اب آخری چیز کہ بچے کے اس پہلے 1-2 سال میں ماں کو کچھ چیزیں بھی یوز کرنی پڑتی ہیں, ان کو بیبی پروڈکٹس کہتے ہیں. اس کی بھی انفارمیشن لے لیجئے کہ جو پلاسٹک بوٹل ہوتی ہیں جب اس میں ہم گرم گرم دودھ ڈالتے ہیں تو یہ ٹاکسین ریلیز کرتی ہیں, اور یہ ٹاکسین بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو جب بھی بچے کے لیے آپ کوئی بوٹل خریدیں تو وہ BPA فری بوٹل ہونی چاہیے. جسٹ آسک 1 سنگل کوشچن کہ کیا یہ بوٹل BPA فری ہے؟ اگر ہو تو بہت اچھا. چنانچہ گلاس بوٹلز میں جو ایونٹ فلپس کی جو ہیں بوٹلز ہیں وہ BPA فری ہوتی ہیں. پلاسٹک فیڈنگ بوٹلز میں ایک ڈاکٹر براؤن کی نیچرل فلو بوٹل ملتی ہے. یہ بیبی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے چونکہ بیبی کو گیس پرابلم نہیں ہوتی. بچے کے سونے کے لیے آپ کو مختلف میٹرز ملیں گے, لیکن تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ بچے کے لیے میموری فوم سب سے بیسٹ ہوتی ہے. جو مائیں اپنے بچوں کو میموری فوم پہ سلاتی ہیں عام طور پہ ان بچوں کے سر گول ہوتے ہیں. جو کسی اور فارم پہ سلائیں ان کے سر لمبے ہو جاتے ہیں, تو ماں کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. تو سر کا پروپورشنلی راؤنڈ ہونا خوبصورتی ہے, اور میموری فوم پر سلانے سے یہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے. اگر بچے نے سپی لینی ہے, اگر بچے نے پیسیفائر لینا ہے, چوسنی لینی ہے, تو 6 منتھ میں جا کر اس کو دینی چاہیے, مگر اس کو کہتے ہیں میم کرسٹل آرتھوڈونک. یہ جو آرتھوڈونک ہوتی ہے یہ دانت کو یعنی ڈی شیپ نہیں ہونے دیتی, ورنہ بچے اگر منہ میں چوسنی زیادہ رکھیں تو ان کے ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی گرو ہونے کی بجائے اونچے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بدصورتی کا باعث بنتے ہیں. تو جب بھی کوئی چوسنی خریدیں تو آرتھوڈونک پیسیفائر کا نام ضرور یاد رکھیں. جو بیتھنگ ٹب ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن انفینٹ رائٹ ہائٹ بوٹل سینٹر جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے. ڈائپرز بچے کے لیے کوئی بھی یوز کیے جا سکتے ہیں, مگر اسٹڈی بتاتی ہے کہ پیمپرز اور ہگیز ان لوگوں کی ریسرچ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے جو پیمپرز ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اب اس وقت تک آپ کو بچے کی فزیکل گروتھ کے بارے میں 11 ونڈوز بتائی گئیں, بچے کی مینٹل گروتھ کے بارے میں 11 سٹیجز بتائی گئیں, بچے کے ڈیلیز کے بارے میں 5 ڈیلیز بتائے گئے. اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو اس کا مطلب کہ آپ کا بچہ بہت ہیلدی حالت میں بچپن سے نکل کر اب لڑکپن کی طرف چل پڑا اور آپ اپنی اسائنمنٹ کے اندر کامیاب ہو گئیں. ماں کو اپنے بچے پہ بہت توجہ دینی پڑتی ہے. خامن کو چاہیے کہ جب بیبی ہو تو وہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے. جو خامن بچے والی عورت کو بادر کرتے ہیں, ٹف ٹائم دیتے ہیں, سٹریسفل رکھتے ہیں, تو ماں کی جو اٹینشن ٹورڈز بیبی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو وہ باپ اپنی بیوی کو ٹف ٹائم نہیں دے رہا ہوتا, اپنے بچے کے گرو ہونے میں رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے. اس لیے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ حاملہ ہو عورت تو بھی اس کو خامن خوش رکھنے کی کوشش کرے,
بچے والی ہو تو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے. اب بچے والی ماں ہے اور خامندی کے انتظار میں بیٹھی ہے اور خامند صاحب کو باہر سے فرصت نہیں. کبھی تو بزنس کی واقعی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے, اور کبھی الٹی حرکتیں کرتے ہیں اور نام بزنس کا لگاتے ہیں. اس لیے کچھ مردوں کے آفس دن میں لگتے ہیں اور جن کی عادتیں خراب ہوں ان کا آفس رات تک چلتا رہتا ہے. تو خامند کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ وہ سپورٹ کرے اپنی بیوی کو, اس کو خوش رکھے تاکہ وہ خوشی کی حالت میں بچے کو اٹینڈ کر سکے. ماں کو اپنی بیبی کی وجہ سے سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑتی ہیں, اس کی نیند پوری نہیں ہوتی, وہ کھا نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ بچے کو پہلے پلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے, بچے کو پہلے کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے, بچے کو پہلے سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے, اور پھر اگر سوتی ہے تو بچہ اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اب بچہ اگر اس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کو کہیں سے تو سکون ملنا چاہیے, یہ سکون اس کو خامند دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا کئی گھروں میں ساس کا بیہیویئر ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ عورت جو ماں ہے وہ پریشان ہوتی ہے. تو جتنے باہر کے لوگ ماں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بچے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ان کی یہ حرکتیں بچے پہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ماں کو خوش رکھتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے بچے کی اچھی گروتھ کا انتظام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بچے کی دو طرح کی گروتھ, فزیکل گروتھ اور مینٹل گروتھ تھی. اب ایموشنل گروتھ کے بارے میں مستقل بیانات ہوں گے, مختلف ٹاپک ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام معلومات کو پریزرو کرنے کی, یاد کرنے کی توفیق دے, پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اچھی پرورش فرمائے اور انہیں اپنا مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر, تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے.
پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنے لگیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما۔ قدم اٹھنے لگیں، اٹھتے قدموں کو واپس لوٹا۔ اللہ، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان دشمن پیچھے پڑا ہے۔ اللہ، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ، یہ رمضان کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، میرے مولا ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ کریم آقا، مہربانی فرما، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ، ہم نے دیکھا ہے دنیا کے سخی لوگ رمضان میں غریبوں فقیروں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے مولا، ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا، ہم اپنے عملوں سے جنت نہیں پہنچ سکتے، ہمیں عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں، مگر آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ قریب دور سے جو مستورات آتی ہیں، اللہ ان مستورات کی نیک مرادوں کو پورا کر لیجئے، ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے۔ میرے مولا، عورتیں اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائیں، آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ میرے مولا، پریشانیاں دور کر دیجئے، کمیاں ختم کر دیجئے۔ میرے مولا، الفتوں محبتوں کی زندگی عطا فرما دیجئے، نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔